بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے لیکچر میں ہم ہیکنگ کے بارے میں پڑھیں گے۔ انٹروڈکشن ٹو ہیکنگ۔ کسی بھی کمپیوٹر ریسورس یا ڈیٹا کے اناتورائز ایکسس کو کمپیوٹر ہیکنگ کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ آنر کے اجازت کے بغیر کمپیوٹر ریسورس تک پہنچنا یا استعمال کرنا ہیکنگ کہلاتا ہے۔ یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ کسی سسٹم کے ایگزسٹنگ فیچرز یا فنکشنلٹی کو موڈیفائی کرنا۔ اور ہیکنگ درست مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے اور غلط مقصد کے لیے بھی۔ ہو از ہیکر؟ جو بندہ ہیکنگ کرتا ہے اسے ہم ہیکر کہتے ہیں۔ وہ کمپیوٹر سیکیورٹی کو بائی پاس کرتا ہے، اسے ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر کا علم ہوتا ہے، مطلب انٹیلیجنٹ بندہ ہوتا ہے۔ ہیکنگ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹیو بھی، آگے سلائیڈ میں ہم دیکھیں گے۔ اور یہ کہ کریمنل ہیکرز کمپیوٹر پروگرامز کے ذریعے ڈیٹا کو ہیک کرتے ہیں۔ ٹائپس آف ہیکنگ۔ ابھی ہم مختلف قسم کے ہیکنگ کو دیکھیں گے، لائک ویب سائٹ ہیکنگ، نیٹ ہیکنگ، پاس ورڈ ہیکنگ، سافٹ ویئر ہیکنگ، ایتھیکل ہیکنگ، ای میل ہیکنگ اینڈ کمپیوٹر ہیکنگ۔ ویب سائٹ ہیکنگ۔ کسی بھی ویب سائٹ کا کنٹرول حاصل کرنے کو ویب سائٹ ہیکنگ کہتے ہیں۔ ہم اکثر سنتے ہیں کہ فلاں سائٹ ہیک ہو گئی ایکسیٹرا ایکسیٹرا۔ اکثر ویب سائٹ HTTPS پروٹوکول پہ چلتی ہے، جیسے کہ بینکس یا سرٹن ای میل اکاؤنٹ کے۔ نیٹ ہیکنگ۔ نیٹ ہیکنگ میں ہیکر اس ڈومین کے بارے میں معلومات حاصل کرتا ہے، جیسا کہ IP ایڈریس، میک ایڈریس اور پورٹ وغیرہ۔ پھر ہیکر انہی پورٹ اور ایڈریسز کا استعمال کر کے سسٹم کو ہیک کرتا ہے۔ پاس ورڈ ہیکنگ۔ پاس ورڈ ہیکنگ میں کسی یوزر کا پاس ورڈ ہیک کیا جاتا ہے۔ اس کے لیے ہیکر مختلف طریقے اور الگورتھم استعمال کرتا ہے، لائک بروٹ فورس اور ڈکشنری اپروچ۔ بروٹ فورس میں ہیکر کسی پروگرام کے ذریعے مختلف پاس ورڈ کمبینیشن ٹرائی کرتا ہے اور جو بھی میچ مل جاتا ہے اس کو ریٹرن کر دیتا ہے۔ دوسرا جو عام طریقہ استعمال ہوتا ہے وہ پاس ورڈ معلوم کرنے کے لیے وہ ہے ڈکشنری بیسڈ اپروچ۔ اس میں ہیکر موسٹ کامنلی یوز پاس ورڈ ٹرائی کرتا ہے، تو اس لیے ریکمینڈڈ اپروچ یہی ہے کہ پاس ورڈ ہمیشہ اسٹرانگ رکھنا چاہیے، جو آسانی کے ساتھ بریک نہ ہو سکے، مطلب کمبینیشن آف لیٹرز، کریکٹر اینڈ اسپیشل کریکٹرز۔ سافٹ ویئر ہیکنگ۔ ان سافٹ ویئر ہیکنگ، hackers tries to customize the existing features of a software. For example, ڈیمو ورژن کو فل ورژن میں چینج کرنا یا لائسنس کو کریک کرنا ایکسیٹرا۔ ایتھیکل ہیکنگ۔ جس طرح ہم نے سٹارٹ میں پڑھا تھا کہ ہیکنگ پازیٹیو مقصد کے لیے بھی ہو سکتی ہے، تو اس ٹائپ کے ہیکنگ کو ہم ایتھیکل ہیکنگ کہتے ہیں۔ نارملی یہ کسی سسٹم کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ آیا یہ سسٹم سیکیور ہے یا نہیں، اور فلاس کی صورت میں وہ خامی ریموو کی جاتی ہے، یا کسی لاسٹ انفارمیشن کو فائنڈ آؤٹ کرنا۔ اس کو وائٹ ہیٹ کمپیوٹر ہیکنگ بھی کہتے ہیں۔ ای میل ہیکنگ۔ کسی بھی ای میل اکاؤنٹ کو اناتورائز ایکسس کرنے کو ای میل ہیکنگ کہتے ہیں۔ یہ آج کل بہت عام ہے اور کمپنیز کی ای میل اکاؤنٹ کو ہیک کیا جاتا ہے انفارمیشن حاصل کرنے کے لیے۔ ایک بہت مشہور کیس جو FBI نے امریکن سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیلری کے ای میل اکاؤنٹ کو ہیک کیا تھا اور ان کے ای میل تک رسائی حاصل کی تھی۔ کمپیوٹر ہیکنگ۔ کسی بھی کمپیوٹر کے ڈیٹا کے اناتورائز ایکسس کو کمپیوٹر ہیکنگ کہتے ہیں، مطلب اس سسٹم پر فائلز کو ویو کرنا، موڈیفائی کرنا یا ڈیلیٹ کرنا وغیرہ وغیرہ۔ What should do after hack؟ مطلب یہ کہ ہیکنگ کے بعد کیا کرنا چاہیے۔ تو ہیکنگ اکر ہونے کے فوراً بعد اس مطلوبہ سسٹم کو شٹ ڈاؤن کر لے، اسے نیٹ ورک سے علیحدہ کر لے، بیک اپ سے اسی سسٹم کو دوبارہ ریسٹور کر دے یا نئی انسٹالیشن کر دے۔ سب کچھ ٹیسٹ کرنے کے بعد اسے نیٹ ورک کے ساتھ کنیکٹ کر لے۔ اگر ہیک ڈیٹا زیادہ سینسٹیو ہو تو پولیس کو انفارم کرے۔ ٹولز آف ہیکنگ۔ The most common tools that are used for hacking are scanners, Telnet and FTP.
Scanners are programs that detect security weakness in remote hosts. Telnet is terminal emulation program that allow us to connect to remote system. While FTP can also be used for hacking, it is a protocol used for file transfer like FTP client software, etc. Computer security ethics. Computer security ethics depends on individual ethics, how they interact with the system, on which type of data they are working on. Means to say that ethics is not confined to any religion or rule. It is just an individual perspective how well he or she gonna use the system. Ethical hackers. Positive hacking. Hacking is done on honor permission for security tests. There are certain penetration tests that are carried out in ethical hacking, like white box model, black box model and grey box model. یہ ساری penetration testing methodologies security system کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یوز ہوتی ہیں. وائٹ باکس ماڈل میں ٹیسٹر کو پہلے سے سسٹم، نیٹورک اور آرکیٹیکچر کے بارے میں بتایا جاتا ہے، جبکہ بلیک باکس ماڈل میں ٹیسٹر کو سسٹم کے بارے میں کچھ نہیں بتایا جاتا اور وہ سسٹم اور نیٹورک کو ٹیسٹ کر کے فلاز اور ویکنیسز فائنڈ آؤٹ کرتا ہے. جبکہ گرے باکس ماڈل کمبینیشن ہے وائٹ باکس اور بلیک باکس کا. مطلب یہ کہ ٹیسٹر کو پارشل انفارمیشن دی جاتی ہے سسٹم کے بارے میں. Hackers Code of Conduct. There are certain well-defined rules for hacking. The first one is the creed hacker. According to this rule, it has the following points. Access to computer should be unlimited and total. Always yield to the hand-on imperative. All information should be free. Mistrust authority. Promote decentralization. Hackers should be judged by their hacking. You can create art and beauty on a computer. Computer can change your life for the better. And the other one is New Code of Ethics by Stephen Mazzari. It has the following points. Above all else, do not harm, protect privacy, waste not, want not, exceed limitation. The communication imperative leaves no traces, share, self-defense. Hacking helps security, trust but test. Certified Ethical Hackers. Developed by International Council of Electronic Commerce Consultant, EC Council, based on 21 domains. Actually, this is the certified organization which provides certificates to official hackers, and it consists of various teams with various skills and platform. So actually the task of these hackers are to conduct penetration tests. They are for legal purposes and they are valid and positive hackers. اس کے ساتھ ہمارا آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے. اگر آپ کو کسی جگہ سمجھ نہ آئی ہو تو آپ ہم سے MDB اور ای میل کے ذریعے پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.